کو پاکستان نے شارجہ میں ایک سنسنی خیز کرکٹ میچ میں افغانستان کو شکست دی۔ اس شکست پر افغان عوام کا رد عمل شدید اور حیران کن تھا۔ افغان عوام نے پاکستان سے اس قدر سخت ناپسندیدگی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ بہرحال افغانستان نے اکثر دیگر ٹیموں سے بھی میچ ہارے تھے۔ عام طور پر یہ زیادہ نتیجہ خیز مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نے پہلے سوشل میڈیا پر، پھر تھنک ٹینکس اور میڈیا پر ایک وسیع بحث کو جنم دیا ہے، اور اب تقریباً ہر جگہ یہ سمجھنے کے لیے کہ اس دو طرفہ تعلقات میں کیا خرابی ہے۔ کچھ تجزیہ کار اس بے چین تعلقات کی جڑیں خطے کی پیچیدہ تاریخ سے ڈھونڈتے ہیں۔ افغانستان کے بڑے حصوں پر مغلوں کی حکومت، شمالی وزیرستان میں داخل ہونے والے افغان حملہ آور سکھوں کی حکومت جس نے افغانوں کو پیچھے دھکیل دیا، اور پھر اینگلو افغان جنگوں نے ایک جمع تلخی پیدا کر دی جو بالآخر افغانوں کے ڈیورنڈ کو تسلیم کرنے سے انکار پر ظاہر ہوئی۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد کے طور پر لائن زیادہ تر تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ 1893 کی ڈیورنڈ لائن کچھ دینے اور لینے کے بعد طے پانے والے اتفاقی رائے پر مبنی تھی۔ تاہم موجودہ دور کے افغان اس حقیقت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ 1947 کے بعد افغان بیانیے میں پاکستان نے دشمن کا مظہر بنایا کہ افغانوں کو اپنی قومیت کا دعویٰ کرنے کے لیے لڑنا چاہیے اور ان سرزمینوں کو دوبارہ حاصل کرنا چاہیے جنہیں وہ اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ پاکستان نے ڈیورنڈ لائن پر بات چیت نہیں کی تھی اور اسے صرف وراثت میں حاصل کیا تھا، برٹش انڈیا افغانستان کے ساتھ سرحد کے طور پر اس طرح یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ افغانستان واحد ملک بن گیا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی، حالانکہ اس نے بعد میں اپنے اعتراضات واپس لے لیے۔ بعد کے سالوں میں پشتونستان کا مسئلہ کچھ افغان حکمرانوں نے اٹھایا، اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ سرحد کے پاکستان کی طرف پشتونوں کی تعداد افغانستان سے زیادہ تھی، جو حقیقت میں ایک کثیر النسل معاشرہ ہے۔ افغانوں کی اکثریت پاکستان کے بارے میں تلخ ہے۔ تاریخی تناظر سے ہٹ کر ماضی قریب سے افغان دشمنی مزید جنم لیتی ہے۔ پچھلی 4 دہائیوں میں افغانستان پر پہلے سوویت اور پھر امریکی قبضے کے نتیجے میں لاکھوں افغان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ افغان جہاد کو پاکستانی سرزمین پر پروان چڑھانے کی اجازت دینا، امریکی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لینا اور لاکھوں افغانوں کو پناہ دینے نے ہمارے اپنے معاشرے کے تانے بانے کو ہی بدل دیا ہے۔ درحقیقت ہم نے افغانستان کو غیر ملکی قبضے سے آزاد کرانے کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اس کے باوجود پاکستان اور اس کی حکومت نے اپنے لاکھوں لوگوں کے لیے ہمارے دروازے اور دل کھول کر افغان قوموں کی بلا امتیاز مدد کی، جو تب سے پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، پاکستانی ہسپتالوں میں علاج کرتے ہیں اور ہر جگہ پاکستان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوسرے کے احترام پھر بھی آج ہم افغانوں کی اکثریت کو پاکستان کے بارے میں تلخ محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے قریبی پڑوسی کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھنے کی مستقل خواہش کے باوجود کیا غلط ہوا۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا اور طالبان نے قبضے کے خلاف مزاحمت کا انتخاب کیا، پاکستان نے یہ دلیل دی کہ فوجی فتح کے بجائے سیاسی حل کو ترجیحی آپشن ہونا چاہیے۔ بالآخر امریکیوں نے طالبان کے ساتھ بات چیت کا فیصلہ کیا اور ایک معاہدے کے بعد وہ افغانستان سے نکل گئے۔ افغان حکومت اور اس کی قومی فوج جو امریکہ کی سرپرستی میں تھی تقریباً فوری طور پر گر گئی۔ ان 2 دہائیوں کے دوران اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومتوں نے پاکستان کو بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کے خلاف بھارت کارڈ بھی کھیلا۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ بھارت نے افغان میڈیا پر بھاری سرمایہ کاری کی تاکہ پاکستان کا امیج افغان عوام کے دشمن کے طور پر بنایا جا سکے۔ اس ملک کی جانب سے افغان حکومتوں، تاجروں، طلباء اور حتیٰ کہ ان کی کرکٹ ٹیم کو دی جانے والی بے پناہ مدد کو کم کرتے ہوئے افغانوں کی ایک پوری نسل اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر پروان چڑھی ہے۔
تو پاکستان افغانستان کے ساتھ غیر متزلزل تعلقات کو سنبھالنے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ آگے بڑھنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک عام خود مختار ملک کے طور پر برتاؤ کیا جائے، جیسا کہ ہم دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ اور اس سے آگے کے دو طرفہ تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ پاکستان کو کسی بھی صورت میں افغانستان کے ساتھ موجودہ یا مستقبل کے حکمرانوں کے لیے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو افغانوں کے ساتھ کھل کر بات کرنی چاہیے تاکہ پرامن بقائے باہمی مضبوط اقتصادی تعلقات اور مضبوط انسداد دہشت گردی تعاون دونوں ممالک کے مفاد میں ہیں۔ پاکستان کی جیو اکنامکس کو ترجیح دینے کی خواہش کے مطابق افغانستان کے ساتھ ہماری بات چیت کا مرکز دو طرفہ تجارت، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور توانائی سے مالا مال وسطی ایشیا اور چین کے ساتھ رابطوں پر ہونا چاہیے۔ ایک مضبوط اقتصادی تعلقات امن کے حلقے بناتے ہیں اور اعتماد بحال کرتے ہیں۔ جب افغانستان کے عوام پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کے ٹھوس اقتصادی فوائد کو دیکھیں گے تو باہمی اعتماد قائم ہوگا۔